لَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آیَةٍ، اور اگر اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اہل کتاب کے لیے ہر طرح کی دلیل بھی پیش کر دیں، مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، وہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، کیونکہ انہوں نے تو یہ چیز ٹھانی ہوئی ہے کہ ہم نے اسلام قبول نہیں کرنا، جس کی میں نے مثال دی تھی کہ جو بندہ سویا ہوا ہو اس کو تو آپ جگا سکتے ہیں، اور جو آنکھیں بند کر کے لیٹا ہو اور اس کی نیت ہی نہیں اٹھنے کی، اندر سے تو وہ جاگا ہوا ہے، تو اب وہ آپ اس کو نہیں اٹھا سکتے کہ وہ اٹھنا ہی نہیں چاہتا۔ تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ سارے دلائل بھی ان کے سامنے رکھ دیں، یہ قبلے کی پیروی نہیں کریں گے آپ والے قبلے کی۔ اور مسلمانوں کی کیا حالت تھی؟ صحیح بخاری میں موجود ہے انہی آیات کی تفسیر کے اندر کہ فجر کے وقت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ فجر کے وقت مسلمان جو ہے مسجد قباء کے اندر نماز ادا کر رہے تھے، اور ایک ندا کرنے والے نے آ کر ندا کی کہ لوگوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی ہے رات کے وقت میں کہ اپنا چہرہ جو ہے وہ قبلہ رخ کر لو، بیت اللہ کی طرف اپنا قبلہ جو ہے وہ کر لو، اپنا رخ بیت اللہ کو بنا لو۔ تو مسلمان جو ہے وہ مسجد قباء میں فجر کی نماز پڑھنے کے دوران ہی انہوں نے اپنا رخ جو ہے وہ پھیر لیا۔ اور ایک مسجد قبلتین بھی موجود ہے مدینہ شریف کے اندر، جس میں دونوں طرف محرابیں بنی ہوئی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد میں پہلے یروشلم کی طرف بھی منہ کر کے نمازیں پڑھائی، اور جب قبلہ چینج ہوا تو پھر دوسری طرف بھی، لہذا دونوں محراب کے نشان انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، اس طرف بھی اس طرف، بالکل اپوزٹ۔ تو یہ جو ہے یہ تو آپ کے قبلے کی پیروی کرنے والے نہیں ہیں۔ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، اور نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی ان کے قبلے کی پیروی کریں گے۔ ظاہر ہے آپ کے پاس تو حق آ چکا ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت جو ہے وہ ان کے قبلے کے پیچھے چلنا شروع کر دے؟ نہیں، آپ کی امت اور آپ بھی اپنے بیت اللہ ہی کو فالو کریں گے۔ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ، اور بعض میں سے بعض لوگ ایک دوسرے کے قبلے کو ماننے والے نہیں ہیں، جیسا کہ یروشلم یہ یہودیوں کا بھی قبلہ تھا اور عیسائیوں کا بھی، لیکن جب وہ یروشلم کے اندر داخل ہوتے تھے تو عیسائی جو تھے وہ اس کے مشرق میں آ کر نماز پڑھنا شروع کر دیتے تھے، جہاں پر سیدہ مریم سلام اللہ علیہا نے جو ہے وہ اعتکاف کیا تھا اور عبادت کی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر خوشخبری دی تھی ان کو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی۔ اور جو یہودی ہیں وہ اس کے مغربی سائڈ پہ چلے جاتے ہیں، ابھی بھی یہی حالت ہے۔ عیسائی وہاں جا کر پھر دو ٹکڑے بن جاتے ہیں، جو عیسائی ہیں وہ مشرق کی طرف اور جو یہودی ہیں وہ مغرب کی طرف، تو وہ آپس میں بھی ایک دوسرے کے قبلے کو نہیں مانتے۔ آپ کے قبلے کو کہاں سے ماننا ہے انہوں نے؟ اتنے ضدی ہیں وہ۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور اے سننے والے، اب یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم مراد نہیں لیں گے، پوری امت کو خطاب ہو رہا ہے، ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو یہ بات نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے امت کو کہا جا رہا ہے کہ اے سننے والے، اگر تو نے پیروی کی ان کی خواہشات کی، اس کے بعد کہ تیرے پاس العلم آ چکا ہے، قرآن اور سنت کا علم، انک اذا لمن الظالمین، تو بے شک اس وقت تم ظالموں میں سے شمار ہو جاؤ گے، کہ علم آ جانے کے بعد بھی اب تم اس چکر میں پڑے کہ اس طرف منہ کر کے نماز پڑھنی ہے اس طرف، تو پھر اس کے بعد تم ظالم ہو جاؤ گے۔ الحمدللہ امت کا اجماع ہے، اور جتنی چیزیں قرآن کے اندر آئی ہیں میکسیمم چیزوں پر امت کا اجماع ہے۔ اب وراثت کے جو قوانین ہیں وہ بھی قرآن کے اندر ایڈریس ہوئے، اس طرح یہ استقبال قبلہ والی بات ایڈریس ہوئی، ان میں کوئی امت میں کسی گروہ کا بھی اختلاف نہیں ہے، نہ اہل سنت کا، نہ شیعوں کا، اور نہ کسی اور مطلب فکر کا اس میں اختلاف ہے۔